बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे साथियों। कैसे हैं आप सब? यकीनन आप सब ठीक होंगे। प्यारे साथियों, देखते हैं आज के वीडियो सबक में हम आपके लिए क्या क्या दिलचस्प सरगर्मियां लेकर आए हैं। सबक का नाम हजरत ज़ैनब, सफ़ा नंबर 11, दरकार वसाइल, दरसी किताब, कॉपी, कलम और लुगत। बच्चों, देखते हैं कि आज के सबक के आपके क्या अहदाफ हैं और जब आप ये सरगर्मियां कर लेंगे तो आपको क्या क्या काम करने आ जाएंगे। मौजू के मुताबिक गुफ्तगू कर लेंगे। सबक में मौजूद मुश्किल अल्फाज के मायने जान लेंगे। सबक की फहम के साथ दुरुस्त तरीके से पढ़ाई कर लेंगे। सबक से मुताल्लिक सवालात के जवाबात भी जो हैं वो आप जान लेंगे। तो बच्चों, ये तो था आज इस वक्त तक का काम। जी प्यारे साथियों, तो आज यह वक्त आपकी पसंदीदा सरगर्मी का यानी गुफ्तगू शनीक का। तो साथियों, आइए देखिए कि आज हम किस अजीम हस्ती के बारे में गुफ्तगू करने वाले हैं। साथियों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि आजकल गम के दिन चल रहे हैं, यानी हम करबला वालों का गम मना रहे हैं। इस वाक़ये में जिस बीवी का सबसे अहम किरदार था वो कौन थी? शाबाश, हजरत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैह। बिल्कुल ठीक बताया आपने। अब साथियों, ये बताइएगा कि आपकी वालिदा का नाम? हजरत फातिमा सलामुल्लाह अलैह। और आपके वालिद बुजुर्गवार का नाम? हजरत अली। बिल्कुल ठीक। और आपके प्यारे नाना का नाम बताएं। जनाब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी हमारे आखिरी नबी खातमुल नबीयीन। बिल्कुल ठीक। जी साथियों, और हजरत ज़ैनब के बहुत प्यारे भाई, उनके भाइयों के नाम बताइएगा। बिल्कुल ठीक बताया आपने। हजरत इमाम हुसैन और इमाम हसन। बिल्कुल ठीक। दोबारा बताइएगा, इमाम हसन और इमाम हुसैन। और बच्चों, आपकी बीबी ज़ैनब की विलादत कब हुई? बिल्कुल ठीक, 5 हिजरी में। और आपके शोहर नामदार का क्या नाम है? हजरत अब्दुल्ला। शाबाश साथियों। और आपके दोनों बेटों का जो करबला में शहीद भी हुए? ओनो मोहम्मद। शाबाश, जबरदस्त। और बच्चों, आपको जल्दी से बताइएगा कि हजरत ज़ैनब का जो है वो उन्हें किस मर्तबे के नाम से जो है वो पुकारा जाता है? अकीले बनी हाशिम। जबरदस्त। आपको अकीले बनी हाशिम भी कहा जाता है, जिसकी मायने है हाशमी खानदान की अक्लमंद खातून। तो साथियों, आपने बहुत खूबसूरत और अहम मालूमात जनाब बीबी ज़ैनब के बारे में हम तक पहुंचाई। शाबाश। इसी बात के साथ अब हम अपनी अगली सरगर्मी की जानिब बढ़ते हैं। जी साथियों, तो अब हम देखते हैं पढ़ाई। सबक की पढ़ाई करते हुए दर्स झेल बातों को ज़हन में रखिए। दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़, लहजा और रवानी, आवाज का दुरुस्त उतार चढ़ाव, दुरुस्त तासुरात का इस्तेमाल बच्चों आपकी पढ़ाई को लगा देता है 4 चांद। फहम और समझ के साथ पढ़ाई आपकी पढ़ाई को ज़्यादा मौसर और
آپ کے لیے زیادہ مفید بنا دیتی ہے۔ نہ صرف یہ بچوں، دوران پڑھائی آپ نے مشکل الفاظ کے گرد دائرہ بھی ضرور لگانا ہے۔ تو ساتھیوں، چلیے بڑھتے ہیں اپنی اگلی سرگرمی کی جانب۔ جی ساتھیوں، اب آپ نے اپنے سبق کا باقاعدہ اس کی پڑھائی کرنی ہے، اور بچوں جب ایک بچہ پیراگراف کی پڑھائی کر رہا ہوگا تو باقی بچے اسے غور سے سنیں گے اور مشکل الفاظ کے گرد دائرہ بھی لگاتے جائیں گے۔ جی پیارے ساتھیوں، تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اس سرگرمی میں اب ہمیں کیا کرنا ہے۔ جی اس میں ہمیں لغت کی مدد سے الفاظ کے معنی تلاش کرنے ہیں۔ ساتھیوں، جن الفاظ کے گرد آپ نے دائرہ لگایا تھا یا نیچے ایک لائن لگائی تھی، اب آپ ان الفاظ کے معنی جو ہیں وہ لغت سے تلاش کیجئے اور اپنی کتاب پر یا الگ سے ایک چٹ لگا کر کاغذ کی، اس کے اوپر بھی آپ ان الفاظ کے معنی لکھ سکتے ہیں۔ بعد میں بچوں ان الفاظ کے معنی اپنی کاپی پہ بھی ضرور لکھ لیجئے گا۔ بچوں اس سے آپ کو یہ فائدہ ہوگا کہ جب اب آپ سبق کی پڑھائی کریں گے، اور جب کبھی بھی سبق کی پڑھائی کریں گے، تو کیونکہ آپ نے الفاظ کے معنی لکھ لیے ہیں، تو اب آپ کو سبق سمجھنے میں اور اس کے معنی جو آپ لکھ چکے ہیں، تو یوں آپ سبق کا جو مطلب ہے اسے بآسانی سمجھ جائیں گے۔ جی جناب، تو اب جب کہ آپ کر چکے ہیں سبق کی پڑھائی بھی، اور آپ نے لغت سے مشکل الفاظ کے معنی بھی جان لیے، تو بچوں یہاں پر آپ کے لیے ہم نے کچھ اہم ہدایات یا کچھ ضروری باتیں بتانا اہم سمجھی۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ اہم باتیں کیا ہیں اور اب آپ کو کرنا کیا ہے۔ بچوں اب آپ سبق کا خاموش مطالعہ کرتے ہوئے درج ذیل باتوں کو ذہن میں رکھیں گے، یعنی کہ سوالات کو ذہن میں رکھتے ہوئے انفرادی پڑھائی کریں گے۔ دوران پڑھائی جہاں پہ بچوں آپ کو جس سوال کا جواب ملے گا اس کی درست پیراگراف کی نشاندہی بھی کرتے جائیے گا۔ پھر بچوں اس میں سب سے اہم بات یہ کہ جب بھی آپ اپنا کام کریں، چاہے وہ پڑھائی سے ہو لے کے ہو یا آپ کا تحریری کام ہو، بالخصوص تحریری کام کے لیے بچوں آپ اپنے کام کی نظر ثانی ضرور کریں، یعنی نظر ثانی ایک دفعہ اس کو دوبارہ دیکھیں، اور اگر اس میں کہیں غلطی ہے تو اس کی اصلاح بھی کر لیجئے۔ تو ساتھیوں اس وقت آپ کو کیا کرنا ہے، سبق کی کرنی ہے دوبارہ پڑھائی، درج ذیل سوالات کو ذہن میں رکھتے ہوئے۔ تو چلیے اب ہم پڑھ لیتے ہیں سوالات۔ درج ذیل سوالات کے جواب دیجئے۔ عقیلہ بنی ہاشم کے کیا معنی ہیں؟ یزید کے سامنے حضرت زینب نے کیا بات کہی؟ سانحہ کربلا کے بعد حضرت امام حسین کے خاندان کو کن حالات کا سامنا کرنا پڑا؟ سانحہ کربلا کے بعد حضرت زینب نے کیا کردار ادا کیا؟ حضرت زینب کی زندگی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ جی ساتھیوں، تو یقیناً آپ نے سوالات کے درست پیراگراف کی نشاندہی کر لی ہوگی۔ آپ کے سامنے بچوں اس وقت جو کام آپ کو نظر آ رہا ہے، اس میں سوالات کے ساتھ ان کے درست پیراگراف کی جوابات کی درست پیراگراف کی نشاندہی بھی کی گئی ہے۔ آپ جلدی سے دیکھیے کیا آپ نے بھی انہی پیراگراف کی نشاندہی کی ہے؟ اگر نہیں تو غلطی کی صورت میں اپنے کام کی اصلاح کر لیجئے۔ درج ذیل درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں۔ حضرت زینب کی پیدائش کا سال ہے؟ شاباش، 5 ہجری۔ اپنی والدہ کی وفات کے بعد حضرت زینب معاون بن گئیں۔ حضرت علی کی؟ حضرت زینب اپنے فرزندوں کے ہمراہ چلی گئیں۔
کربلا، حضرت زینب نے نہایت جرأت سے تقریر فرمائی۔ کوفے میں۔ شاباش ساتھیوں، تو چلیے بڑھتے ہیں اپنی اگلی سرگرمی کی جانب۔ ساتھیوں، گھر کے کام میں آج ہم نے تجویز کیا ہے کہ آپ نے درج ذیل سوالات کاپی میں تحریر کرنے ہیں۔ سبق کا خلاصہ بھی لکھیں گے، اور بچوں آپ کے لیے ہم نے سبق کا خلاصہ کا اس کا ایک ہم نے اصول بھی دے دیے ہیں، آپ جبکہ پہلے سے سبق کے خلاصے کے اصول جانتے بھی ہیں۔ جی بچوں، تو یہ ہیں سبق کے خلاصہ نگاری کے چند اصول، جن کو آپ ذہن میں رکھ کے خلاصہ لکھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے خلاصے کا تحریری معیار کتنا بلند ہوا۔ اور ٹھیک ہے، تو بچوں اب ہمیں دیجیے اجازت، آپ سے ملاقات ہوگی اگلے سبق میں، تب تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت، اپنا رکھیے خیال، اللہ حافظ۔